علی ظفر, thank you so much for joining us on the program. آج IMF نے چیف جسٹس سے ملاقات میں ججز کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی سے متعلق بھی بات ہوئی. یہ ایک ان یوزول ملاقات ہے یا اس قسم کی ملاقاتوں کی اجازت ہونی چاہیے IMF کو؟ جی بہت ہی ان یوزول ملاقات ہے. میرے خیال پہلے کبھی نہیں ہوئی ایسی ملاقات, اور ایک شہری کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. یہ حق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کا کہ آپ کے جوڈیشل نظام کے اوپر وہ مانیٹرنگ کرے, چاہے جتنی بھی خرابیاں ہوں جوڈیشل نظام میں. یہ کسی انسٹیٹیوشن کا حق نہیں ہے. لیکن اس کیس میں مختلف بات یہ ہو گئی کہ حکومت نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اس میں محض شک 28 یا 29 ہے, لیکن ایک شک ضرور ہے, اور اس شک میں انہوں نے یہ حق دے دیا IMF کو کہ آپ اس طرح کی جوڈیشری کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. تو IMF کے پاس چونکہ انہوں نے اس معاہدے کے تحت ہی لون دیا تو ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ پھر جا کے تو کسی سے بھی پوچھ گچھ کریں اور انویسٹیگیٹ کریں. تو یہ ایک حق جو ہے, یہ جو انیوزول اور بڑا عجیب و غریب حق دیا ہے, یہ اس حکومت نے دیا ہے معاہدے کے ذریعے. اور اب چونکہ یہ معاہدہ ہے تو اس کی پابند ہے حکومت, اور ایک جوڈیشل انسٹیٹیوشن جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان, وہ پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ حکومت کا جو حکومت نے جو معاہدہ کیا ہو اس کو امپلیمنٹ یا اس کی فیسیلیٹیٹ کریں, اور اسی لیے انہوں نے ملاقات کی ہوگی. مجھے تو یہ پتا چلا تھا میڈیا سے کہ IMF شاید جوڈیشل کمیشن کے ساتھ بھی ملنا چاہتے ہیں اور فردر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس, یہ معاملات کیا ہیں جوڈیشری کے, اور یہ کیوں احتجاج ہو رہے ہیں اور بائیکاٹ کیوں ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ JCP سے ملیں. بہرحال چونکہ حکومت نے ایک ایگریمنٹ کر لی ہے اس لیے یہ ان کا حق اس وقت IMF کا ہے اور وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. رائٹ, سو اس وقت یقیناً یہ ایک آپ نے کہا انیوزول ملاقات ہے اور یہ آگے بھی ہوگی. ایک ہمیں سپلٹ نظر آ رہی ہے جوڈیشری میں جو پچھلے کئی سالوں سے ہے مگر اب بڑی واضح ہو چکی ہے. کیا اس کا بھی جائزہ لے گا IMF کا وفد؟ جی میرا خیال ہے IMF, بیکاز یہ تو ساری خبروں میں اوپن یہ نیوز ہے, یہ کوئی پبلک انفارمیشن ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو بھی معلومات ہوں گی, ان کا ریپرزینٹیٹیو آفس بھی ادھر ہے موجود, اور وہ اب obviously اس کو کوشش کریں گے پتہ کرنے کی کہ کیا معاملات ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 5 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب یہ سینیورٹی لسٹ نہیں آ گئی تو انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے, رائٹنگ میں اٹھائے, تحریری طور پہ اٹھائے. اس کے بعد 4 سٹنگ ججز سپریم کورٹ کے, انہوں نے بھی اس کا یہی سینیورٹی کا موقف اختیار کیا. میں نے بھی یہ خط لکھا سینیورٹی کے بارے میں کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو ریزالو ہونا چاہیے, اور میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس وقت اپوزیشن کو ملک میں. تو جب 9 جج صاحبان اور اپوزیشن ایک بات کر رہی ہو تو آئی ایم شیور, مجھے یقین ہے کہ IMF بھی اس کو ان کو پوری اطلاع ہوگی اور وہ سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. رائٹ, سو کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ میں 6 پرماننٹ اور 1 قائم مقام جج کی تقرری انہوں نے کر لی. آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیا اس اجلاس کا. یہ جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی, اس پہ اب یہ ایک رائے ہے کہ شاید بوائیکاٹ کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہر دفعہ اس کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ ایگزیکٹو کو فائدہ ہوگا. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں وہ تو اپنی جگہ ایک موقف ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں اور مشاورت سے آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اعتراضات بھی پیش کرتے ہیں, تو اس سے الٹیمیٹلی یہ کو اپوائنٹ کرنا ہے, وہ بہتر لوگ یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو زیادہ تر اپوائنٹ ہوئے وہ ان کے نامنیز تھے جو جج صاحبان نے کیے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پارٹیسپیٹ کرنے سے, بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نومیریکل اسٹرینتھ جو ہے, جو تعداد ہے ووٹس کی, وہ حکومت کے پاس زیادہ ہے, لیکن آپ بے شک ایک ووٹ کیوں نہ رکھتے ہوں, آپ جب اس میں حصہ لیتے ہیں تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی اپوائنٹمنٹ کرنے میں آپ آبجیکٹ کر سکتے
اگر غلط اپوائنٹمنٹ ہو گئی. لیکن کل کا جو رپورٹ تھا جی، کیونکہ کل جو عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لانے پر باقاعدہ ڈسکشن ہوئی، اس میں کچھ لوگوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا سینیورٹی کا. اگر آپ لوگ وہاں موجود ہوتے تو شاید ڈیسیجن الگ ہو جاتا. نہیں، شاید ڈیسیجن تو یہی ہوتا. اور یہ ڈیسیجن آپ دیکھیں نا، 3 چیف جسٹس بلوچستان، چیف جسٹس سندھ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ان کو لے کے آئے ہیں. وہ سینیورٹی پرنسپل کے مطابق ہے اور اچھے ججز ہیں، سپریم کورٹ کو مضبوط کریں گے. تو یہ نہیں، ہمیں کوئی جو objection جو ہے، یہ ہمارا جو اعتراض ہے، اور میرا کم از کم اعتراض اس پہ بالکل نہیں ہے کسی شخصیت پہ. میرا اعتراض یہ ہے، میرا اصول کا اعتراض یہ تھا، اصولی اعتراض، اور وہ یہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ آپ کا جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق، وہ طے کر لیں. کیونکہ ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ. جو ایگزسٹنگ ججز تھے ہائی کورٹ اسلام آباد کے، ان سے اوپر ان کو سینئر بنا دیا گیا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میٹنگ کر رہی تھی جوڈیشل کمیشن، تو ایک تو وہ جو سینئر تھے ان کو سپریم کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ پول میں شامل ہو گئے، اور دوسرا ان کو چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ہمارا اعتراض یہ تھا، میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سینیورٹی صحیح ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ غلط شخص کو کنسیڈر کریں اور کسی شخص جس کو کنسیڈر کرنا تھا اس کو نہ کنسیڈر کریں سپریم کورٹ کے لیے. یہ بڑا نقصان دہ ہوگا انسٹیٹیوشن کو. اسی طرح آپ کسی غلط شخص کو کنسیڈر کر لیں چیف جسٹس کے لیے، جو شخص کنسیڈر ہونا تھا، جو سینیورٹی میں نیچے چلا گیا ہے، وہ نہ کنسیڈر ہو. تو یہ ساری چیزیں جوڈیشل انڈیپینڈنس اور آزادی کے لیے درست نہیں، اور ایک ٹرانسپیرنٹ معاملہ ہونا چاہیے. اس لیے آپ پہلے فیصلہ کر لیں، ہفتے 10 دن بعد میٹنگ کر لیں، پوسٹ پون کر دیں، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور یہ کنٹروورسی جو ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن جب پوسٹ پونمنٹ نہیں ہوئی، اصولی طور پہ ہم پھر اس پول کو کنسیڈر نہیں کر سکتے تھے جس میں ہمارے خیال سے سینیورٹی درست نہیں ہے. اس لیے ہم نے بائیکاٹ میں نہیں ہم شامل ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی پروسیڈنگز میں جو ہے شامل نہیں ہوں گے. مجھے امید یہ ہے کہ اب جلد اس چیز کا فیصلہ اگر جوڈیشل سائٹ پہ ہو جائے تو یہ کنٹروورسی ختم ہو سکتی ہے. بٹ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمیں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے، انہیں حل کرنا ہے. آپ کو سسٹم پر اعتبار کرنا ہوگا، یعنی یہی سسٹم، اس سے امپلیکیشن یہی ہے کہ یہی سسٹم ہے، اسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. سو پھر آپ کا کیا آپشن ہے آپ کے پاس اب؟ دیکھیں، بالکل آپ صحیح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تو اس وقت ہے، اور اس سسٹم کے اندر رہ کے ہی ہم نے جو بھی اپنے اعتراضات کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن اس سسٹم کو خراب نہ کریں. اب یہ جس طرح یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ ایک 13واں نمبر پہ جو جج صاحب تھے ان کو آپ نے آ کے تو نمبر 1 کر دیا. بیچ میں انہوں نے لیٹر بھی لکھا، پھر 4 سپریم کورٹ کے جج نے لیٹر لکھا، تو ایک پرسیپشن آ گئی کہ شاید آپ ان کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. جب اس طرح کی سسٹم میں حکومت جو ہے خود ہی پرابلمز لانے کی کوشش کرتی رہے تو پھر یہ مسئلے پڑتے ہیں اور کنٹروورسی پڑتی ہے اور ٹرانسپیرنسی خراب ہوتی ہے. اس لیے اس سسٹم میں ضرور رہ کے چلنا چاہیے، لیکن پھر اس سسٹم کو خود ہی خراب بھی نہ کریں. اگر آپ اس سسٹم کو خراب کریں گے اور رول آف میجورٹی صرف رکھیں گے تو پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے جو ہو رہے ہیں. سو کل ایک خبر اور بھی آئی کہ کل اجلاس کے بائیکاٹ سے قبل جسٹس منصور علی شاہ کی شاید چیف جسٹس سے کوئی تلخ کلامی ہوئی، ایسا کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو ایسا نہیں ہوا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا موقف دیا. تو موقف دینا لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی بالکل میں تردید کروں گا کہ لڑائی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم نے اس کو جب ہم نے واک آؤٹ کر لیا، جب ہم باہر نکل گئے تو اس کے بعد پھر باقی پروسیڈنگز چلی. تو لڑائی تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی افواہ ہے. لیکن یقینی طور پہ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر، کون کیا کہتا ہے اور کون کیا نہیں کہتا، وہ سارا چونکہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے تو میں وہ تو آپ کو نہیں بتا سکوں گا کہ کیا ایگزیکٹلی کس نے کیا کہا. لیکن جو صبح بھی پوچھ رہے تھے کچھ لوگ کہ کوئی لڑائی نہیں، تو وہ میرا خیال ہے بات بالکل درست نہیں ہے.